اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کے دلوں کو بھی، ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی، خیالات کو بھی، ہاں سب کچھ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ کس دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے دل میں ریاکاری ہے، کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں خیانت ہے، کس کے دل میں دنیا کی لالچ ہے اور کس کے دل میں آخرت کی چاہت ہے۔ ہمارے دل تو بظاہر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں، جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو چھپائے رکھا ہے، مگر اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب کے دل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، منافق کا دل بیمار ہوتا ہے۔ پھر ہم دل کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن مجید میں پڑھتے جائیں گے، کہیں اچھے دل کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، کہیں اندھے دل کا، کہیں کامیاب دل کا، کہیں ناکام دل کا۔ یہ سلسلہ قرآن مجید کی آخری سورت کی آخری آیت تک چلا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں دل کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کے آغاز سے بات شروع ہوئی، قرآن کے آخر تک چلتی گئی۔ قرآن کے سب سے بڑی دعوت ہے ایمان، اور ایمان کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ جی ایمان کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ صرف دل ہے۔ قرآن مجید دل کی طاقت کو بیان کرتا ہے، اس طاقت سے انسان سب کچھ پا سکتا ہے۔ قرآن مجید دل کی کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ دل کی کمزوری زندہ انسان کو مردوں میں شامل کر دیتی ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے، دل کا علاج کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، دل کی موت کیا ہے، دل کا اطمینان کیا ہے، دل کا سکینہ کیا ہے، قرآن مجید نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل میں رہتی ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر بات کھول کھول کر سمجھا دی۔ آج مصنوعی بجلی کی روشنی بہت ہے، مگر دلوں میں تاریکی ہے، مگر دلوں میں موت ہے، مگر دلوں میں بیماری ہے۔ شیطان نے ہر طرف غفلت کے جال بچھا دیے تاکہ کوئی اپنے دل کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ فلم شروع ہوئی 3 گھنٹے گزر گئے، نہ دل یاد، نہ دل کی روشنی یاد۔ میچ شروع ہوا 10 گھنٹے گزر گئے، نہ دل کی طرف توجہ، نہ دل کا کوئی دھیان ہے۔ بس ایک گول گیند کے پیچھے دماغ دوڑ رہا ہے۔ اپنے سینے میں رکھی ہوئی گیند یاد نہ رہی، اپنے سینے کے اندر چھپا ہوا دل یاد نہ رہا۔ اس کو بھی غذا دینی ہے، اس کو بھی چارج کرنی ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی تاکید کرتا ہے کہ ہمارے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں، کہ ہم اپنے اندر جھانک سکیں، ہم کچھ غور کر سکیں۔ آج پوری دنیا اندھوں کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کسی کے پاس اپنے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے دل کے بارے میں فکر کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے دل کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ دل جب مر جائے انسان مردہ شمار ہوتا ہے، اور مردے زیادہ ہو جائیں تو بدبو اور تعفن پھیل جاتی ہے۔ زمین پر بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے والے ہیں، کیونکہ آج زمین کے اکثر لوگ بے اختیار ہو چکے۔ کسی کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے اور سوچنے کا اختیار نہیں۔ اقتدار ان کے ہاتھ میں جو اندھے ہیں، مردے ہیں اور جن کے اندر سے بدبو پھیلتی ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ روز روز کے سیکیورٹی پلان بنانے سے زمین پر امن آ جائے گا۔ کوئی امن آنے والا نہیں ہے، کوئی امن آنے والا نہیں ہے، کیونکہ مردہ لاشوں میں کیڑے پڑتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ دل کا ایمان ہے، دل کی روشنی ہے، دل کی طاقت ہے، دل کا غور و فکر ہے۔ ہاں دل کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، دنیا کی سب سے طاقتور دوربینوں سے بھی زیادہ دور دیکھ سکتی ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام کے غالب ہونے کا کوئی امکان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صدیوں تک بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا،
مگر دار ارقم میں جو 40 لوگ بیٹھے تھے وہ دل بنا چکے تھے، ان کے دل مضبوط ہو چکے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور تھا، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی چھا گئی تھی، ان کے دل منور تھے، ان کا دل دور دور تک دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ صدیوں کا فاصلہ انہوں نے 20 سال میں طے کر لیا، صرف 20 سال میں، اور پھر اگلے 30 سال میں ساری دنیا ہی کو بدل دیا۔ وہ دنیا جس کے تبدیل ہونے کا 1000 سال تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت اپنے دل کے لیے، کچھ فکر اپنے دل کی، کچھ توجہ اپنے دل کو بنانے کی، اپنے دل کو جگانے کی، اپنے دل کو چمکانے کی، اپنے دل کو منور کرنے کی، اور اپنے دل کو زندہ کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کچھ فکر اپنے بارے میں تو ہمیں کرنی ہے کہ میرے دل کا کیا ہوگا، میرا دل کس حالت میں ہے، کس حالت میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے روزانہ کم سے کم 10 منٹ فارغ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں ہم سوچ لیا کریں، تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو۔ سکون جو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، سکون جو ہم مال میں تلاش کرتے ہیں، سکون ہم جو دکانوں کے اندر تجارت میں ہم تلاش کرتے ہیں، وہ سکون ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ سکون پانے والی جگہ وہ صرف دل ہے۔